اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت القیامت کے ایک اور باب لکل شیء شرط کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 209 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب منہ وبه قال حدثنا يوسف بن سلمان ابو عمرو البصري قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن عجلان عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں روایت کی یوسف بن سلمان ابو عمرو البصری نے، انہوں نے روایت کی حاتم بن اسماعیل سے، انہوں نے روایت کی محمد بن عجلان سے، انہوں نے قعقاع سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے ان لکل شیء شرطا ولکل شرط فترہ. بے شک ہر چیز کے لیے ایک تیزی، حرص اور نشاط ہے. شرطاً اس کے یہ تینوں معنی ہو سکتے ہیں. وَلِكُلِّ شِرَطٍ فَطْرَةٍ، اور ہر حرص، نشاط اور تیزی کے لیے ضعف اور کمزوری ہے. فَإِن صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَرْجُوهُ، اگر صاحب نشاط اپنے آپ کو درست کر لے اور میانہ روی اختیار کر لے تو تم اس کے کامیابی کی امید رکھو. وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَلَا تَعُدُّوهُمْ، اور اگر اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے، یعنی ریاکاری کی وجہ سے لوگ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہو کہ دیکھیں فلاں کتنا نیک ہے، کتنے نوافل پڑھتا ہے، یہ باتیں وغیرہ، تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا فلا تعدوه، تم اسے کسی شمار میں نہ لاؤ، یعنی یہ پھر نیک لوگوں میں نہیں ہے. هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ، یہ حدیث حسن ہے اور غریب ہے اس طریق سے. وقد روی عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يشار الیہ بالاصابع فی دین او دنیا الا من عصمہ اللہ. آدمی کے لیے اتنی برائی اور شر ہی کافی ہے کہ اس کی طرف دین یا دنیا کی وجہ سے انگلیوں کے ذریعے اشارہ کیا جائے، ہاں مگر وہ شخص جس کو اللہ محفوظ رکھے. جی عزیز طلباء کرام، ان روایات سے، خاص کر باب کی پہلی روایت سے، ہمیں اعتدال اور میانہ روی کا درس ملتا ہے. حدیث مبارک کا مطلب کہ دیکھیں ہر چیز کی ایک ابتدا میں فرحت اور خوشی، نشاط اور ایک جوش و جذبہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی، انسان بڑی ہی لگن اور شوق سے وہ کام کرتا ہے، اور پھر اسی طرح چلتا چلتا ہے تو آگے وہ ترقی بھی کرتا جاتا ہے، اور جب وہ عروج پر پہنچ جاتا ہے، بہت ترقی کرتا ہے، تو پھر اس میں زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر کمال راز زوال ہے، ہر ترقی کے بعد زوال ضرور آتا ہے. اسی طرح عبادات، دینی امور میں بھی دونوں پہلو ہوتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں انسان خوب کمال حاصل کرتا ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد اس میں ضعف اور کمی آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر، اللہ کے احکامات پر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو تامے رہے، اس پر اعتدال کے ساتھ عمل پیرا رہے، تو وہ انسان پھر زوال سے اور کمی سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ اس پر پھر زوال کے بجائے استحکام اور ترقی کا
پہلو غالب رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِن صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَرْجُوهَا، کہ اب اگر یہ میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارے تو تم اس سے خیر کی امید رکھو، لیکن اگر یہ اپنے دینداری میں مشہور ہو جائے، لوگ اس کی طرف انگلیوں سے اشارے کرنے لگے، تو پھر مطلب وہ اپنے نام و نمود، ریاکاری اور شہرت کے لیے ہی سب کچھ کرتا ہے، تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَلَا تَعُدُّوهُ، وہ نیک لوگوں میں سے نہیں ہے، اسے نیک لوگوں میں شمار نہ کرو۔ تو اس صورت سے انسان اگر بچنا چاہے تو تبھی بچ سکتا ہے کہ جب وہ اعتدال والی زندگی گزارے گا، اعتدال کے راستے پر چلے گا، تب ہی اس کو اس چیز سے نجات ملے گی۔ دوسری روایت کی طرف آتے ہیں کہ دوسرے روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے شر اور برائی کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ دین یا دنیا کے معاملے میں لوگ اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کریں، دینی اعتبار سے اس کی علمی مقام مرتبے کی وجہ سے، یا دنیاوی اعتبار سے منصب کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، تو لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، خوشامد، چاپلوسی، یہ چیزیں وغیرہ۔ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بسا اوقات انسان کو خود پسندی اور تکبر جیسے لا علاج مرض میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ الا من عصمہ اللہ، آخر میں پھر فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں یہ کہ اللہ جسے ہی چاہے بچا لے۔ تو مطلب جن کے دلوں میں اللہ نے نور ایمان کو اس قدر مستحکم کیا ہو کہ ان کو لوگوں کی خوشامد اور ان کی تعریفوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر ایسے ہی لوگ وہ کامیاب ہیں، اور ان لوگوں کو پھر لوگوں کی انگلیاں اٹھانا، اشارے کرنا، یہ بھی کوئی کام نہیں دیتا، کیونکہ وہ اس سے خوش نہیں ہوتے، نہ وہ اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہر کام میں میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان فتنوں سے وہ دور رہتے ہیں، نہ ان میں عجب اور تکبر آتا ہے، نہ دوسرے باتیں آتی ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی روایت کی طرف، اگلے باب کیجیے۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي يعلى عن الربيع بن حسيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو یعلا سے، انہوں نے ربیع بن حسیم سے، اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں سمجھانے کے لیے 4 خط کھینچے، ایک مربع چوکور بنایا، وخط فی وسط الخط خطا وخط خارجا من الخط خطا وحول الذی فی الوسط خطوطا، پھر اس مربع یعنی چوکور کے درمیان ایک اور خط کھینچا، اور اس خط یعنی مربع سے باہر بھی ایک خط کھینچا، اور درمیان والے خط کے آس پاس کئی لکیریں کھینچی۔ فقال ھذا ابن آدم وھذا اجلہ محیط بہ، فرمایا کہ یہ آدم ابن آدم ہے اور یہ اس کا موت ہے، اس کی موت، محیط بہ جو اس کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہیں، وھذا الذی فی الوسط الانسان، یہ جو درمیان میں ہے، یہاں پر ہم نے بنایا ہے، اس کو پھر پڑھتے ہیں تفصیل میں، یہ جو درمیان میں ہے تو یہ انسان ہے، وھذہ الخطوط العروضہ، اور یہ جو خطوط ہے یہ اس کو لاحق ہونے والے یعنی مصائب اور آفات ہے، عروض ہیں، ان نجا منہ ینہشہ ھذا، اگر وہ ایک سے نجات پالے تو یہ دوسری آفت اسے ڈس لیتی ہے، والخط الخارج العمل، اور جو خط باہر نکلا ہوا ہے، جو لکیر باہر نکلی ہوئی ہے، یہ اس انسان کی امید ہے۔ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس روایت سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو طویل آرزو و امیدوں سے اجتناب کرنا چاہیے،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صحابہ کرام کے سامنے عملی طور پر زمین پر کچھ لکیریں کھینچی، تو اس کی شکل اور ہیئت کچھ یوں بنے گی۔ یہاں پر یہ پہلی لکیر ہے جو اس مربع کے اندر ہے، یہ مستطیل ٹائپ ہے لیکن بہرحال چوکور ہم کہتے ہیں اسے، تو یہ آپ سمجھ لیجئے یہ ایک مربع ہے۔ اس کے اندر یہ جو لکیر ہے یہ انسان ہے، یہ سیدھی لکیر۔ یہ جو چاروں طرف لکیر ہے اس طرف چاروں سے، تو یہ موت ہے انسان کی۔ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ، دیکھیں انسان کو چاروں طرف سے اس نے گھیر رکھا ہے موت۔ وَهَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ، انسان، یہ انسان ہے۔ وَهَذِهِ الْخُطُوطُ عُرُوزُهُ، یہ خطوط، یہ 5 تیر آپ کو دکھائی دے رہے ادھر سے اوپر سے اور 5 یہ نیچے سے، یہ انسان کو جو دنیا میں مصیبتیں، تکلیفیں، کبھی بیماریاں، کبھی نقصان، کبھی کچھ اور آفت، کبھی کچھ اور آفت آتی ہے، تو وہ یہ ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان نجا منہ ینہشہ ھذا، انسان اس سے بچ جائے یہ دوسرا ڈس لیتا ہے، اس سے بچ جائے یہ کر دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے، ادھر سے بچ جائے نیچے والے کر دیتے ہیں، کسی اور جانب سے کوئی اور مسئلہ آ جاتا ہے، کسی اور طریقے سے اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کو پیش آنے والے مصائب اور آفات کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوط کے ذریعے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر اس مستطیل، اس مربع چوکور سے باہر ایک لکیر نکلی ہوئی ہے۔ والخط الخارج الامل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی امید وہ بالکل لکیر کراس کر چکی ہے، یعنی اس کی امید اتنی لمبی ہے کہ جو اس کی زندگی سے بھی بڑی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں تک اس کی زندگی ہے، ادھر آ کر اس کو موت آ جانی ہے، تو پھر دیکھیے اس کی امید کہاں تک چلی گئی ہے۔ تو مطلب یہی ہے کہ انسان کو اپنی امیدیں کم کرنی چاہیے، لمبی لمبی امیدیں، آرزویں، اس سے انسان کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لمبی لمبی امیدیں باندھنے سے انسان خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ چیز حاصل کر لوں گا، میں وہ کروں گا، حالانکہ وہ ان کے حصول پر قادر ہی نہیں ہوتا، وہ اس کے پہنچ اور دسترس سے بہت دور ہوتی ہے اور کئی زیادہ قریب اس سے موت ہوتی ہیں۔ تو اس لیے دانشمندی اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز قریب ہو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، نہ کہ جو چیز دور ہو اس کی امید رکھی جائے۔ بڑھتے ہیں جی آخری باب کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے ابو عوانہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم ابن آدم وتشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان خود تو بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے اخلاق میں 2 چیزیں جوان اور نہایت قوی ہو جاتی ہے۔ الحرص علی المال، ایک مال جمع کرنے کی حرص، والحرص علی العمر، اور دوسرے طویل عمر کی حرص، لالچ، امید۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ روایت ما قبل میں بھی گزر چکی ہے۔ انسان کے عمر کے ساتھ ساتھ جتنا وہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے 2 خواہشیں اس کے اندر جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے دل کے اندر مال و دولت مزید جمع کرنے کی حرص، لالچ آ جاتی ہیں، اور دوسری جو اس کے اندر حرص آتی ہے وہ اپنے عمر کے بارے میں ہوتی ہے کہ میری عمر طویل ہو جائے۔ تو مقصود اس سے یہ ہے کہ انسان کو اس طرح کی خواہشات اور آرزوؤں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی اصل دولت وہ اس کے نیک اعمال ہے۔ تو اگر اس کے پاس نیک اعمال کا توشہ نہیں ہے تو چاہے اس کے پاس پوری دنیا کی دولت ہی کیوں نہ ہو، اس کے کس کام آئے گی۔ اور عمر کے بارے میں، تو عمر کے بارے میں اگر وہ خیر اور برکت والی نہ ہو تو چاہے سینکڑوں سال ہی کیوں نہ ہو،
اس میں اس انسان کے اوپر تو مزید وبال آئے گا، خیر تو کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ان دو خواہشوں کی کراہت ثابت ہوتی ہے کہ یہ دو خواہشیں انسان کو کبھی بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔